السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ دوستوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں، مگر ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی پر جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جاری رکھیں اور اس کی زندگی کے کچھ خوبصورت پل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ بہت لازمی ہے، اس کے بغیر یہ ویڈیو سیشن نامکمل ہے۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ بھی بچپن کے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر ہماری 14 ویڈیو ہے، یعنی چیپٹر 2 اور پارٹ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قامات بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی ابتدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں پلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس مصر کا بادشاہ بنا۔ کفر و ضلالت کے جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئے تھے، اس نے ان کو ازا سر نو زندہ کیا، جبکہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن معصوب مصر کا بادشاہ بنا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، یہ اگلا فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، یعنی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کہ ادنی سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے، چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت لگائے اور چاندی کے تخت رکھے اور ان کے آس پاس سنہری درخت چڑھائے اور ان کی پتیاں زمرد سے تیار کروائی اور چاندی سے پرندے تیار کر کے ان کے چونچ میں جواہرات دے کر درختوں کے ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کی حرکت دیتا تو ان کے پیٹھ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا رب ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور ہر گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے اس کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میرے تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور غضب خداوندی بڑی ہے، بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیرے تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کے بڑے بڑے دیگ منگوائے اور ان میں زیتون کا تیل ڈال کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم کیا۔ کار کرنے والے کو تیل سے کھولتے ہوئے دیگوں میں پھینکتا تھا، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد اس نے اس طرح جلا ڈالی۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لے۔ تو فرعون نے ان کو جلانا
بند کر دیا، لیکن ان پر ٹیکس مقرر کر دیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ فرعون کا دہشتناک خواب۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قطبیوں کی املاک جلاتے ہوئے چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے گھروں سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی۔ اور بنی اسرائیل کے گھروں سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اونٹ ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے سپاہیوں کو بلا کر اعلان کر دیا کہ 1000 سپاہی بنی اسرائیل کے محلوں میں مقرر کرے اور 1000 داعیہ بھی ان کے ہمراہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو اس کو قتل کر ڈالے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دارت المعروف میں ہے کہ 12000 لڑکے قتل کیے گئے اور 9000 حمل گرائے گئے۔ اور تیسری سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ دارت المعروف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر میں چلے جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد سکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے ہاسکی تھے اور اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئی۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنے موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائے اور 1 سال کے قتل کیے جائے۔ ماپی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے سپاہیوں پر سختی کی۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ تو سپاہیوں کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کے گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سپاہی بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو پوری بائی کو تنور میں ڈالا، اور تندور میں آگ بھڑک رہی تھی، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب سپاہیوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا، اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان غم نہ کا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، روئے گا، آواز نکالے گا، اور فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لے گی تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دے، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات القاء کر دی جیسا کہ ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے متعلق ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر ہماری چیپٹر 2 اور ویڈیو نمبر 1 تھی۔
اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو ہم آپ دوستوں کے لیے بناتے ہیں۔ آپ دوستوں کے ایک لائک، ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر میرا بہت حوصلہ بڑھے گا اور میں اور بھی محنت سے کام کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، والسلام۔